الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد کل کے بیان کے اندر آپ نے دوا کے متعلق بیان جو ہے وہ سماعت کیا تھا۔ آج کے بیان میں آپ دعا اور تعویذ کے حوالے سے بیان جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نظر بد کے لیے دعا تعویذ کرائیں، یعنی کہ جس بندے کو نظر بد ہو جائے، یعنی بد نظر جس کو لگ جائے، تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ بڑے پیارے لگتے ہیں اور ان کو نظر ہو جاتی ہے، تو جس کی بنا پر جب ان کو نظر ہو جائے تو بے شک آپ ان کو دوائیاں لے کر دیں، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ جب آپ ان کو دم کروائیں گے یا ان کو تعویذ دیں گے نظر بد کا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ تعویذ کے اندر بھی میرا رب جب تک نہ چاہے گا تو اس وقت تک شفا بندے کو مل سکتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے تعویذ کرانا اور دعا کرانا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راویاں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ ہم نظر بد کے لیے دعا تعویذ کرائیں، یعنی کہ جس بندے کو نظر بد ہو جائے اس کے لیے دعا کرانا، یعنی کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ بیمار ہو یا کوئی مصیبت زدہ ہو یا جس کو عصیب وغیرہ ہو، تو وہ علماء کرام سے کہتے ہیں کہ آپ دعا ہمارے لیے کریں۔ پتہ چلا کہ کسی کی دعا جو ہے اس کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ بندہ خود بھی کرے لیکن دوسرے سے کہنا کہ تم یار مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جیسے لوگ مکہ اور مدینہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں اور لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یار میرے لیے وہاں جا کر دعا کرنا۔ پتہ چلا کہ دوسرا جو دعا کرے گا ہو سکتا ہے وہ اس کی آمین کے صدقے، اس کی دعا کے صدقے رب تعالی ہمارے پر کرم فرمائے، ہم لوگوں پر کرم فرمائے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا، یعنی پیلے رنگ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے دعا تعویذ کراؤ، اسے نظر بد لگی ہوئی ہے، یعنی اس لڑکی کو نظر بد ہے تو کیا کراؤ؟ تعویذ کراؤ اور دعا کراؤ تاکہ اس کی بنسبت میرا رب تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا نظریہ تو یہ ہے دوستان جی وقار کہ دعا کرانا اور تعویذ کرانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ گلوں کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ تعویذ جو ہے نا شرک ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں دوستان جی وقار، شرک وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ تعویذ بھی رب ہے اور تعویذ کے ذریعے بندے کو شفا ملے گی، تو ثانی جی وقار جب تک میرا رب نہ چاہے گا۔ عقیدہ یاد رکھیں بھائی، کوئی چیز ہے جیسے آپ نے کل کے بیان میں سنا کہ ہم دوائی کس سے لیتے ہیں؟ ڈاکٹر سے لیتے ہیں نا، تو ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے بھائی شفا ڈاکٹر دے گا یا میرا رب دے گا؟ رب دے گا۔ اسی طریقہ سے تعویذ ہم مولوی صاحب سے لیتے ہیں یا کسی بندے سے لیتے ہیں۔ ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ شفا کون دے گا؟ تعویذ دے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے گی؟ یعنی رب تعالیٰ کی دعا دے، رب تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ شفا دے گی۔ تو عقیدہ سمجھنا چاہیے دوستان جی وقار، جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، مثال کے طور پر دوائی لینے کے لیے میں خود جاتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس، آپ جاننا دوستان جی وقار یہ ہے کہ ہلا تو بندہ کرے نا،
جب بندہ بیمار ہو جائے یہ تو نہیں وہ چارپائی کے اوپر پڑا رہے، وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، رب نے چاہ تو میں، رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہیلا تم کرو، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ذات بنائے گی۔ جب بندے کے پاس ساری چیزیں موجود ہو، عقل سلیم بھی ہو بندے کے پاس ہاتھ پاؤں سلامت ہو، اب بندہ کے دینے والا رب ہے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، واللہ خیر الرازقین، وہ رب ہے جو بہتر رزق عطا کرنے والا ہے، لیکن رزق کمانے کا ذریعہ رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب نوکری ہے، پیشہ ہے، اس کے بعد بندے کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، تو اس کے ہاتھ اگر سلامت ہے تو جب تک وہ لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں نہ ڈالے گا تب تک وہ لقمہ اس کے منہ کے اندر آ سکتا ہے جی؟ نہیں آ سکتا۔ تو یہ نظریہ یاد رکھیں اور یہ عقیدہ یاد رکھیں دوستان جی وقار، کوئی دعا کرائے یا تعویذ کرائے، نظریہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم دعا کریں گے یا تعویذ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ہیلا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ رہے ہیں، یعنی تعویذ کے اندر، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، میرے آقا نے خود فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو نابالغ اور چھوٹی لڑکی تھی، بچی تھی، تو اس کا چہرہ جو تھا وہ زرد تھا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے دعا تعویذ کرو، اسے نظر بد لگی ہوئی ہے، یعنی کہ نظر بد ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں دوستان جی وقار پتہ یہ چلا کہ جب کسی کو نظر بد ہو جائے، اور میں اس پر پوری گارنٹی کے ساتھ ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، فتح جنگ کے اندر میں رہا ہوں، وہاں ایک لڑکا ہے محمد وقاص اس کا بھی نام ہے، چھوٹا سا اس کا بچہ تھا، تقریباً 2 سال کا اس کا بچہ تھا، اور اس بچے کو اس نے ہر اسپتال کے اندر وہ لے کر گیا، جہاں بھی کسی نے بتایا نا بھائی اسے لے جاؤ، اسے ایک مرض تھا، بیماری تھی، ایک تو وہ سکڑ گیا تھا، یعنی کہ اس کے جسم پر کوئی گوشت کی بوٹی نظر نہیں آتی، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس بچے پر اتنی زیادہ مشقت اور مصیبت آئی کہ اس بچے پر بہت سارے اس کے والد نے ٹیسٹ کروائے۔ ظاہری بات ہے بھائی، اولاد اگر گھر کے اندر بستر پر ہو تو باپ کو کبھی بھی آرام نہیں آئے گا، باپ کہے گا کہ میرا لقمہ بعد کے اندر گلے سے اندر جائے، میں پہلے اپنے بچوں کا علاج کروں، یعنی والدین کی محبت ہوتی ہے۔ اب اس وقاص نے خود آ کر مجھ سے بات کی، دم بھی کروائی، یہ بات نہیں ہے کہ دم درود اس نے نہیں کروائے، ہر جگہ وہ لے کر گیا، کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا بتایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا ذہن کا مسئلہ ہے، یعنی کہ اس کا دماغ جو ہے نا اس میں مسئلہ ہے کہ اس کا دماغ چھوٹا ہے یا اس کے دماغ کے اندر کوئی بات ہے۔ تو اب دماغی ٹیسٹ جو ہے نا کم از کم 20,000 25,000 30,000 کے بھی اس نے ٹیسٹ کروائے، تو ٹیسٹ جب آ گئے تو ٹیسٹ بھی صاف ہے، کلیئر ہے، رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب گھر میں لے کر آتا ہے اسے مرگی کی شکایت پڑ گئی، کسی نے یہ بھی کہا کہ اس کو مرگی ہے، بچہ جو ہے نا وہ اس طریقہ سے اپنی گردن کو کرتا اور اس کے منہ سے جو ہے نا وہ جھاگ شروع ہو جاتی، ماں باپ ڈر جاتے، تو وہ فوراً لے کر آتا، دم درود کرواتا، تھوڑی دیر وہ آرام اس کو آتا، اس کے بعد پھر بھی یہ معاملہ بن جاتا۔ وقاص مجھ سے کہنے لگا قاری صاحب آپ کے پاس کوئی عامل ہو، یعنی تعویذ والا کوئی عامل ہو جو مستند بندہ ہو، تو جو بتا دے کہ میرے بچے کو مسئلہ کیا ہے، یعنی ڈاکٹری رپورٹیں ساری میرے پاس موجود ہیں، سب رپورٹیں جو ہے وہ کلیئر ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ایک دوست ہے اور پیر صاحب ہے ادھر بارگاہ کے اندر، تو چلے تیاری کرے تو میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں وہاں پہ۔ یہ میں پورے وثوق کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اور بالکل اس کے اندر جھوٹ فراڈ نہیں ہے، بندہ بھی حاضر ہے، الحمدللہ ملا بھی سکتے ہیں ان سے۔ اب وہی بچہ بھی موجود ہے۔ تو ثانی جی وقار ہوا کیا، ہم موٹر سائیکل کے اوپر چلے گئے، پیروں کے پاس جب گئے نا، اب پیر صاحب کا جو نظریہ ہوتا ہے روزانہ کا ان کا عمل ہے، یعنی 200 بندہ انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں، دنیا جاتی ہے وہاں پہ، جیسے ڈاکٹروں کے پاس جانا تو ثانی جی وقار ہم لوگ جاتے ہیں، ویسے ہی عامل جو ہو تعویذ دینے والے، دم کرنے والے، ان کے پاس بھی دنیا جاتی ہے۔ تو دوستانی جی وقار جب ہم گئے نا تو وہاں وضو کر کے، یعنی وہاں دربار بھی ہے نا، ایک مرشد گرامی ہے وہاں پہ، ان کا دربار بھی ہے، تو ان کے دادا حضور وہ لگتے ہیں، تو ہم وضو کر کے جب گئے سلام کیا تو وہاں بیٹھے نا، تو جو ہی پیر صاحب آئے انہوں نے اس بچے کو دیکھا نا تو وہیں پر بیماری کو پکڑ لیا۔ ظاہری بات ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو نا اس کے پاس آپ جائیں
مستند جو ہوگا وہ آپ کو دیکھتے سار بتا دے گا کہ آپ کو بیماری کون سی ہے۔ تو نہ بتانے والے بے شک وہ آپ کا لاکھوں روپیہ لے لے، لیکن وہ نہیں بتائیں گے کہ اس بندے کو بیماری، کیونکہ ان کے کھانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، وہ نہیں بتائیں گے۔ اب پیر صاحب جو ہی آئے نا، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، دیکھتے ساری کہا کہ اس کو شرشنا کی بیماری ہے۔ اس بچے کو کون سی بیماری ہے؟ شرشنا کی بیماری ہے۔ اور جب یہ لفظ گئے نا، اب وہ پیروں نے موجود تھے، وہ پیر صاحب بھی، ہم بھی موجود تھے، میں خود گواہ ہوں اس چیز کا، تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت ابھی اگر اس کا علاج شروع نہ ہوا تو یہ 2-4 دنوں بعد اس بچے کی حالت زیادہ بگڑ جائے گی، کیونکہ کھاتا پیتا بھی نہ تھا، سونے کی حالت میں بھی اس بچے کو آرام سکون، ظاہری بات ہے بندہ بیمار ہو وہاں اس کی جو ہے نا اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ وہ پرسکون نیند کر سکتا ہے، نہ وہ کھا پی سکتا ہے، تو بچے کی حالت ایسی تھی۔ تو پیروں نے کہا کہ اس کو میں دم کروں گا، ہدہ ہوتا ہے نا، کسی بندے کو ہدہ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بندے کو کہہ لے کہ اجازت ہوتی ہے، ہر بندہ یہ کام کر سکتا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مستری ہو اور ایک مستری نہ ہو، جو نہ ہو وہ کہے کہ میں کرنڈی لے کر تو یہ بلڈنگ میں بنا دوں گا، وہ کبھی نہیں بنا سکے گا۔ کیوں کہ ہر بندہ مستری بننے لگ پڑے تو سارے مستری ہو جائیں، اور بندہ کہے کہ یار ہر بندہ ڈاکٹر بن جائے تو یہ بات نہیں ہوتی۔ ہر بندہ کہے کہ میں پیر ہوں، میں عامل ہوں، میں تعویذ دوں گا تو کام ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ دوستان جی وقار، ان پیروں نے وہیں پر بچے کو دم کیا، ایک تعویذ میرے سامنے انہوں نے بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کلام لکھی ہوئی تھی، شفا رب ہی دینے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہم لوگ یہ کہتے ہیں تعویذ بندہ دیتا ہے لیکن شفا کون دیتا ہے؟ میرا رب دیتا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تعویذ ہی شفا دے گا، نہیں۔ تعویذ کیا ہوتا ہے؟ تعویذ کے اندر اللہ کی کلام ہوتی ہے، جیسے رب کا قرآن ہے، اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یعنی یہ قرآن تو شفا ہے۔ تو دوستان جی وقار، وہیں پر اس بچے کو جب پیر صاحب نے تعویذ ڈالا اور دم کیا، اس کو 7 بتیاں انہوں نے دی، یہ گھر کے اندر جا کر جلانی ہے، انشاءاللہ رضی دن بدن یہ بچہ پھول کی طرح کھڑے گا اور کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سوئے گا بھی۔ آج کے بعد ڈاکٹروں کے پاس اس کو لے کر جانا نہیں، یعنی ڈاکٹری رپورٹیں ساری ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ نہ پیروں کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، میرے رب نے اس بچے کی شفا لکھی تھی اور اس بچے کو شفا مل گئی اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ آج بھی وہ بچہ سلامت ہے، کھا پی رہا ہے، سو رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنا، کیونکہ حدیث بتا رہی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کو دعا تعویذ کراؤ، اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ تو دوستان جی وقار، اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا دعا سے اور تعویذ سے میرا رب شفائیں عطا فرماتا ہے، تو ہمارا نظریہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارا کوئی بیمار ہو جائے تو بارہا واقعات ہیں، ایسے واقعات اگر میں سنانے بیٹھوں تقریباً ہر جگہ کا واقعہ الحمدللہ آنکھوں دیکھا واقعہ میرے پاس موجود ہے۔ ایک اور صاحب ہے ڈوک نادر کے اندر، میں رہا ہوں ٹیکسلا کے اندر 3 سال، وہاں ایک نمازی تھا میرا، جیسے آپ میرے نمازی ہیں، کوئی بندہ فون کرتا ہے 10 بجے یا 11 بجے دن کو، کہتے ہیں قاری صاحب طبیعت بڑی علیل ہے، آئیں مجھے دم کر دیں، یعنی بلاتے ہیں نا لوگ، علماء کو بلاتے، دعا کے لیے بلاتے ہیں۔ دعا 2 طرح کی ہے، ایک دعا وہ جو ختم کے ٹائم مانگی جاتی ہے، ایک دعا وہ ہوتی ہے قاری صاحب آپ ہمارے گھر آئے، ہمیں دم بھی ڈالیں، کوئی دعا کرے رب تعالیٰ میں شفا عطا فرمائے، وہ بندہ بھی حاضر ہے۔ اس بندے نے مجھے فون کیا قاری صاحب بڑی طبیعت علیل ہے، رات 1 بجے ہم اسپتال سے واپس آئے، 1 بجے، تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی بیماری کیا ہو، اچانک درد اٹھا سینے میں، بیماری پیدا ہوئی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، رپورٹیں سارے کلیئر ہے۔ رات کو ہم آئے، سارے ٹیسٹ کروائے، سی ٹی اسکین سارا کچھ کروایا، تو ڈاکٹری علاج یہ بتا رہا ہے کہ اس بندے کو کوئی فالٹ، جیسے ہمارے شمریز بھائی ہیں ان کی ڈاکٹری رپورٹیں ساری ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں مجھے اس جو ہے نا اس بازو کے اندر درد ہوتا ہے، یہ درد جسے ہو اسے پتہ ہوتا ہے، باقی کسی بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب بندہ میں گیا نا دم درود کرنے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے گا، میں نے جو کرنا تھا دعا کرنی تھی، درود کرنا تھا، دم کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا ہے۔ وہ کہتے قاری صاحب حیرت کی بات ہے، جب میں گھر میں آتا ہوں
تو گھر میں میرے ساتھ یہ معاملہ بنتا ہے، اور گھر سے باہر نکل جاؤں تو پھر کوئی معاملہ نہیں بنتا، میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، میں دیہڑی لگاتا ہوں۔ تو دوستان جی وقار جب اس بندے نے کہا تو میں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک نمبر نوٹ کریں، اس نمبر پر آپ رابطہ کریں، تو وہ آپ کو دم بھی کریں گے، آپ کے گھر چکر بھی لگا لیں گے، آپ بے شک ان کے پاس چکر لگا لیں۔ تو یعنی کہ دو طرح کے معالج ہوتے ہیں نا، ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو گھر میں آ جاتا ہے، ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم آؤ میرے پاس۔ تو میں نے کہا کہ یہ نمبر نوٹ کریں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جب وہ پیر صاحب سے ملا، ملاقات کی، تو پیروں نے اسے دیکھا تو دیکھتے سار بتا دیا کہ اس کو معاملہ کیا ہے۔ بھائی ایک بندہ جو ہے نباز حکیم جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے پاس نہ تو کوئی آلہ ہے نہ اس کے پاس کوئی مشین ہے، صرف وہ اپنے ہاتھ کو اس کے اس کلائی کے اوپر رکھتا ہے اور اس کی نبض کو دیکھتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اسے علم دیا ہوتا ہے نا، جیسے بندہ زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، پانی دیکھنے والا، چیک کرنے والا، اور دو اس کے پاس جو ہے نا وہ چھڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ پڑھائی کرتے جاتا ہے، اور جہاں چھڑیاں اس کی کھینچنے لگ پڑے وہ وہیں پر کہتا ہے کہ یہاں نیچے پانی کی نہر ہے، کھڑا وہ اوپر ہے لیکن پانی جو ہے نا وہ زمین کے اندر بتا دیتا ہے کیا ہے یہ علم ہے جو رب تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا۔ اب میں دعویٰ کروں کہ یہ میرے پاس علم ہے، یہ میرے پاس علم ہے نہیں ہے، جو رب نے چاہا اس کو عطا فرمایا۔ بحمدی تعالیٰ وہ بندہ بھی تعویذ اور دم کروانے کی وجہ سے میرے رب نے اسے بھی شفا عطا فرمایا، اب وہ بندہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو بندہ کہے کہ یار تعویذ تاگے سے کچھ نہیں ہوتا، بھائی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتا رہی ہے، خود میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو زرد چہرے والی تھی، میرے کریم آقا نے فرمایا اسے دم درود کراؤ، یعنی تعویذ دھاگا اس کو کرواؤ تاکہ میرا رب اسے شفا عطا فرمائے۔ اب وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔